بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2340 ہے، اور آج سورۃ البلد کی 6 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 11 تا 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ داخل نہیں ہوا دشوار گھاٹی میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو، مَا الْعَقَبَةُ، کہ کیا ہے وہ گھاٹی۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کا چھڑانا ہے، او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یومن، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، جو بھوک والا ہے، یتیمن، کسی یتیم، ذا مقربہ، قرابت دار کو، او یا مسکینن، مسکین، ذا متربہ، خاک نشین کو۔ ترجمہ یوں ہے، پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا ہے، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ ان 6 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ اس گھاٹی میں داخل نہ ہو سکا۔ دوسری بات، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ تیسری بات، کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا ہے۔ چوتھی بات، کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی ایسے مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو، بھوک کے دن کھانا کھلا دینا ہے۔ بزرگان محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نیکی اور بدی کے راستے دکھلا دیے، تو پھر بھی وہ انسان نیکی کی گھاٹی یعنی راستے پر چل نہ سکا۔ اب وہ نیکی کی گھاٹی اور راستہ کیا ہے، اسے انسان جانتا بھی ہے یا نہیں؟ سوال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دیا اور فرمایا کہ انسان کو کچھ معلوم بھی ہے کہ نیکی اور ثواب کی گھاٹی آخر ہے کیا، یعنی نیکی کے کام کیا ہیں، اسے کچھ معلوم بھی ہے۔ جو انسان اپنے مال کو غلط راستے میں اور دکھاوے کے لیے خرچ کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے نیکی اور ثواب کا کام کیا ہے، حالانکہ ثواب کا کام تو یہ ہے کہ انسان کسی بے گناہ کو جو قید خانے میں یا کسی کی غلامی میں بند ہو، فدیہ دے کر اسے قید خانے سے چھڑا کر آزاد کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایمان والے کو آزاد کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزاد کرانے والے کے ہر عضو کو اس غلام کے ایک عضو کے بدلے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کو بھی اس غلام کی شرمگاہ کے بدلے آزاد کر دے گا۔ یہ بخاری کی روایت۔ یا کسی مجبور و بے بس انسان کی بے بسی اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایمان والے کی پریشانی اور تکلیف کو دور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ بخاری کی روایت۔ یا کسی بھوکے کو، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو یا کوئی غیر، کھانا کھلا کر اس کی بھوک کو مٹا دے۔ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے، یا کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے کر اس کی روزی روٹی کا بندوبست کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان یتیم کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جب تک کہ اس نے کوئی ایسا گناہ نہ کیا ہو جو معافی کے لائق نہ ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یہ نیکی اور ثواب کے کام جو کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے ان کاموں کو نیکی اور ثواب سمجھ لیا جو بے فائدہ اور دکھاوے کی ہیں۔ ان کاموں کو تم نیکی کا کام سمجھتے ہو، جبکہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ ثواب کا کام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ
اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے، رب ذوالجلال کی سچی عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔